Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 11ویں جماعت یہ چھٹی نظم ہے، ہم زندہ رہیں گے۔ اس کے سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ ذیل کی سرگرمیاں ہدایات کے مطابق مکمل کیجئے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نظم کے پہلے بند میں جو بات کہنا چاہتا ہے اسے اپنے لفظوں میں لکھیے۔ دوسرا، اس نظم کی ہیت کی وضاحت کیجئے۔ تیسرا، نظم سے وہ مصرعے چن کر لکھیے جن میں صنعت تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ چوتھا، بولتے سناٹے اور زندان شب تار، ان ترکیبوں کی وضاحت کیجئے۔ پہلے کا جواب ہے، انسان کو اچھے برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان پر جیسا ماحول آتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی کوشش اسے زندہ بھی رکھتی ہے۔ زندگی کا ارتقاء صرف زمین پر نہیں ہوتا، اس کا سفر زمین سے آسمان کی طرف بھی بڑھتا ہے، اور اس سفر میں زمانہ خاص طور پر انسان کو مٹانے کے در پہ ہوتا ہے۔ عزم مصمم ہو تو انسان زمانے کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے اور ہر طرح کے دباؤ سے بچ کر نکلتا ہے، یہاں تک کہ موت آنے پر بھی نہیں مرتا۔ یہ بات دراصل مبالغہ ہے اور اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان بھلے ہی مر جائے لیکن زندگی میں اس نے جو کارنامے انجام دیے تھے ان کی یادیں زندہ رہتی ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے، ہم زندہ رہیں گے گیت کی شکل میں لکھی گئی ایک نظم ہے۔ اس کے تمام بند 5 اشعار پر مشتمل ہے، لہٰذا یہ مخمس کی حیت میں ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، ہم اس کو سہاگن کی طرح شاد کریں گے۔ چوتھے کا جواب ہے، بولتے سناٹے کا مطلب ہے ایسے سناٹے جن کا خوف شدت سے محسوس کیا جا سکے، اس سے سنسان رات مراد ہے۔ زندان شب تار کا مطلب ہے اندھیری رات کا قید خانہ، یعنی ایسا اندھیروں سے پر قید خانہ کے دن کے اجالے میں بھی اس میں اندھیرا ہو۔ مجرم کو سخت سزا دینے کے لیے تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور ذہنی تکلیف پہنچانے کے لیے اس ڈھنگ سے بنایا جاتا ہے کہ اس تک دن کی روشنی بھی نہ پہنچے۔ اس قسم کی جیل کو کال کوٹری بھی کہتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، نظم کے تیسرے بند کی تشریح کیجئے۔ چھٹا، چوتھے بند کی روشنی میں ترقی اور انسان کے عزم کے بارے میں لکھیے۔ ساتواں، نظم کے آخری بند میں شاعر کے عزم و حوصلے کو اپنے جملوں میں لکھیے۔ آٹھواں، ہم زندہ رہیں گے، اس عنوان پر اپنی رائے تحریر کیجئے۔ پانچویں کا جواب ہے، تشریح ہے، انسان طبعی لحاظ سے کمزور ہے تو ہے ہی، اور چہار جانب سے مصیبتوں اور پریشانیوں کا لامتناہی سلسلہ اسے گھیرے رہتا ہے۔ کانٹوں بھری راہ پرہول مناظر پر مبنی، آگ برسانے والا ماحول، خوفناک سناٹے، 13 تار راتوں کے قید خانے و کال کوٹری، اتنی ساری مصیبتیں اور انسان، ایک چھوٹی سی جان، پھر بھی یہ کمزور سا انسان فطرت کے ہر جبر کو چیلنج سمجھ کر اس کا سامنا کرنے کا مظاہرہ کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، تبھی تو وہ اب بھی زندہ ہے اور وہ انہی صلاحیتوں و قوتوں کو بروئے کار لاتا رہے گا تو آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ چھٹے کا جواب ہے، اس مشکل، دشوار اور کٹھن سفر میں ہم انسان نے تاریخ، تہذیب، علم و فن سب میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، یہاں تک کہ خلاؤں کا بھی رخ کیا اور سیاروں پر اپنے جھنڈے گاڑے اور اپنے زندہ و جاوید ہونے کا ثبوت پیش کیا، اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ساتویں کا جواب ہے، آخری بند میں شاعر نے تمام انسانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آسمانی و سلطانی آفات میں الجھے رہنے اور ان پر قابو پانے کی کاوشوں میں مصروف رہتے ہوئے بھی ہم دنیا کو بہترین صورتوں میں آباد رکھنے کے لیے نئی ایجادات کریں گے، زمین کا حسن برباد نہیں ہونے دیں گے
اور اسے ہی طرح طرح سے سجائیں گے۔ ماضی میں ہماری زندگی کا مقصد ہی رہا ہے، اب بھی ہم انہی عزائم و حوصلوں کے ساتھ جی رہے ہیں اور آئندہ بھی انہی کے ساتھ جئیں گے۔ 8ویں کا جواب ہے انسانی زندگی ہمیشہ سے نشیب و فراز اور الجھن و کشمکش سے دوچار رہی ہے۔ موسموں کے شدید و خلاف معمول تغیرات، خلاف توقع و معمول باش، سیلاب، آندھی، طوفان اور زلزلے وغیرہ سے انسان کا آئے دن سامنا ہوتے رہتا ہے۔ ان آسمانی آفات کے علاوہ سلطانی آفتیں مثلاً حکومتوں اور اکثریتی طبقات کی جانب سے کیے جانے والے ظالمانہ و جابرانہ اور متعصبانہ و غیر منصفانہ اقدامات کا اظہار معمول کی باتیں ہو چکی ہیں۔ اس صورتحال سے نبر آزما انسان باطل کی لاکھ کوششوں کے باوجود زندہ اور باقی ہے۔ بقول اقبال، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا۔ 9واں سوال ہے ہم زندہ رہیں گے، اس گیت کا خلاصہ لکھیے۔ 10واں، گو بحر و بر وہ چرخ مٹانے پہ تلے ہیں، ابھرے ہوئے کوہسار کے تیور بھی کڑے ہیں۔ الف، اس شعر میں آئی ہوئی صنعتوں کے نام لکھیے۔ ب، ہر 2 صنعت کی تعریف لکھیے۔ بار، لاحقے کی مدد سے 4 نئے الفاظ کا شب کی خاکہ بنائیے۔ 9ویں کا جواب ہے خلاصہ ہے ہم زندہ رہیں گے۔ انسان کو اچھے برے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان پر جیسا ماحول آتا ہے وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہی کوشش اسے زندہ بھی رکھتی ہے۔ زندگی کا ارتقاء صرف زمین پر نہیں ہوتا، اس کا سفر زمین سے آسمان کی طرف بھی بڑھتا ہے، اور اس سفر میں زمانہ خاص طور پر انسان کو مٹانے کے در پہ ہوتا ہے۔ عزم مصمم ہو تو انسان زمانے کے جبر کا مقابلہ کرتا ہے اور ہر طرح کے دباؤ سے بچ کر نکلتا ہے، یہاں تک کہ موت آنے پر بھی نہیں مرتا۔ یہ بات دراصل مبالغہ ہے اور اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان بھلے ہی مر جائے لیکن زندگی میں اس نے جو کارنامے انجام دیے تھے ان کی یادیں زندہ رہتی ہے۔ اس کی زندگی کی راہ میں بڑے بڑے پہاڑ اور گہرے سمندر آتے ہیں، مگر انسان حوصلہ نہیں ہارتا، وہ بنتا ہے، مٹ کر پھر بن جاتا ہے۔ دریا اور پہاڑ کی طرح فطرت کے موسم، رات، دن اور شور و خاموشی تک اس کے دشمن بن جاتے ہیں، مگر انسان فطرت کے جبر کے آگے ڈٹا رہتا ہے اور زندگی کو آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ اس مشکل سفر میں تاریخ، تہذیبی علم و فن سب میں انسان بڑے بڑے کارنامے انجام دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ خلاؤں میں بھی سفر کرتا اور سیاروں پر اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے۔ انسان کا عزم ہے کہ میں دنیا کو آباد رکھنے کے لیے نئی نئی ایجادات کروں گا، زمین کا حسن برباد نہ ہونے دوں گا اور اسے طرح طرح سے سجاؤں گا۔ یہ نظم انسان کے بلند حوصلوں، جوش اور جذبات سے بھرا ہوا گیت ہے۔ اس گیت کی تیز لے سننے اور پڑھنے والوں کے جذبات کو بھی تیز کر دیتی ہے۔ آفات زمانہ، وادی پرخار، ماحول شرربار، زندان شب تار جیسی ترکیبیں اس گیت کے آہنگ کو شعریت سے بھر رہی ہے۔ بحر و بر، کوہسار، فطرت کے عناصر، ماحول اور زمانے کی گردش، ہر کوئی انسان کی زندگی کو ختم کرنا چاہتا ہے، مگر انسان اپنے حوصلے اور ہمت کے بل پر ساری مصیبتوں سے لڑتا اور اپنی زندگی کا اعلان کرتا رہتا ہے۔ 10ویں سوال کا جواب ہے گو بحر و بر وہ چرخ پہ تلے ہیں، ابھرے ہوئے کوہسار کے تیور بھی کڑے ہیں۔ صنعتوں کے نام ہے، پہلی ہے صنعت تضاد، اس کی وضاحت بحر اور بر متضاد الفاظ ہے۔ دوسری ہے تجنیس زائد ناقص، وضاحت بحر اور بحر میں ایک حرف ہے زیادہ ہے۔ صنعت تضاد کی تعریف، جب شعر میں 2 ایسے الفاظ آئیں جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اس شعر میں صنعت تضاد ہوگی۔ مثلاً چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے،
ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے. یعنی اس شعر میں رات اور دن متضاد الفاظ ہے. تجنیس زائد ناقص کی تعریف. جب شعر میں دو ایسے الفاظ آئیں جن کے املا میں ایک حرف شروع، درمیان یا آخر زیادہ ہو تو ایسے تجنیس کو تجنیس زائد یا تجنیس ناقص کہتے ہیں. یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہرباں بات ہے نبات نہیں. اب اس میں بات اور نبات کو دیکھیے تو اس میں نبات میں ایک لفظ، ایک حرف نون زائد ہے. لائق بار سے مرکب الفاظ: اشک بار، آتش بار، سنگ بار، جوئے بار. چوتھے بند کی مدد سے خاکے کو مکمل کیجئے. اب شمس و خمر اپنے اشاروں پہ چلیں گے، کیونکہ اب اس کے جواب لکھنا ہے. ہم نے تہذیب و تمدن کو پروان چڑھایا ہے. ہم نے علم و فن میں کارنامے انجام دیے ہیں. ہم نے خلاؤں میں سیاروں پہ قدم جمائے ہیں. ہم نے تاریخ کو ہر درس پڑھایا ہے. امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.